بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اورلینڈو میں دہشت گردی کے ایک حالیہ واقعے نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ مغرب اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیوں اور نفرت کو دوبارہ ہوا دیں، اور یہ واقعہ ایک ایسے ماحول میں ہوا ہے جب پہلے ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیں کچھ پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ F-16 کا معاملہ ہو، نوشکی میں ڈرون حملے کا معاملہ ہو، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جو مستقبل ہے وہ بہت سے سوالات کی زد میں ہے، اور بہت سے لوگ بہت سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اورلینڈو کا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد کیا جنرلی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر جو حملہ آور ہے وہ تو پاکستانی نہیں تھا، وہ ایک افغان نژاد نوجوان تھا، اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن کا ذکر آج سینٹ کی ڈیفنس اور فارن ریلیشنز کی جو سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی اس کا بہت ذکر ہوا، تو ان سب معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ۔ بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب۔ اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اس سے پہلے کہ میں فاطمی صاحب آپ سے سوال کروں، میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال میں امریکہ میں میس شوٹنگ یعنی بڑے پیمانے پر فائرنگ اور دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ان 8-9 واقعات میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں، یہ جو حالیہ واقعہ ہے اورلینڈو کا، اس میں مارے گئے، جس میں 50 لوگ مارے گئے۔ لیکن یہ جو کچھ عرصے میں، پچھلے کچھ سالوں میں 8 بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان 8 بڑے واقعات میں صرف 3 دفعہ مسلمان ملوث تھے، اور صرف ایک مرتبہ کوئی پاکستانی ملوث تھا، جو کہ 2015 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں سید رضوان فاروق اور تاشفین ملک جو ہیں انہوں نے فائرنگ کی تھی، جس میں 14 لوگ مارے گئے تھے۔ باقی تمام جو واقعات ہیں اس میں کبھی بھی کوئی پاکستانی ملوث نہیں رہا۔ تو طارق فاطمی صاحب، اگر ہم ان فگرز کو سامنے رکھیں تو جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، پھر اور بھی امریکی میڈیا پہ جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو مسلمان ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں یہ ان کی امریکہ میں موجودگی جو ہے اس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اس واقعے کا کوئی اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، تھینک یو۔ یہ تو بہت ہی ایک افسوسناک، ایک بڑی ہیوج ٹریجڈی تھی کسی بھی ملک کے لیے، اور خاص کے امریکہ، اور ایک ایسا واقعہ جس سے 50 کم از کم ٹوٹلی انوسنٹ مرد عورت جو اپنے آپ کو انجوائے کر رہے تھے کلب لائف میں، وہ مارے گئے۔ اور پھر جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی اوریجن، اس کی ریلیجن، اس کی ریس، یہ سارے چیز جو ہے اس کے میجر لانگ ٹرم اثرات تو ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل ڈسکورس امریکہ میں 9/11 کے بعد دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان سینٹیمنٹس کو بعض پولیٹیکل پرسنالٹیز نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں آپ نے ذکر جن کا کیا وہ ان کا بھی ایک اہم رول ہے۔ مگر پریزیڈنٹ اوباما کی اسٹیٹمنٹ کل کی بھی اور اس کے پہلی کی بھی، وہ بڑی ہی ایک رسپانسبل تھی، ریسٹرینڈ تھی، اور اس نے پوری کوشش کی کہ امریکنز کو بتائیں کہ کسی ایک ریلیجن کے پرسن کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے رسپانسبل، بلکہ اس سے بڑے کمپلیکس ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر اس کی خود بڑی زبردست کرٹیسزم ہوئی، ٹرمپ نے کرٹیسزم کی، مگر دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہیلری کلنٹن، ان کے بھی ریمارکس جو ٹویٹر پر ہیں وہ بڑے رسپانسبل اور ریسٹرینڈ رہے ہیں۔ اب آپ کا جہاں تک مین تھرسٹ ہے، پاکستان امریکہ کے تعلقات پر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص جس پر یہ ایکوزیشن ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، مگر ایک اوور آل اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام سینٹیمنٹس کو یہ فردر انفلیم کرتا ہے، اور اس قسم کے سیاستدان جو اس سبجیکٹ کو اپنی
پولیٹیکل ایمبیشنز کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور آنے والے مہینوں میں یہ آپ زیادہ انٹینسیفائڈ دیکھیں گے اس سبجیکٹ پر فوکس. تو ایک اس قسم کی سینٹیمنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے کرٹکس ہیں اور جو پاکستان کو they want to look down upon it, اور وہ لابیز امریکہ کے اندر، وہ لابیز جو اینٹی مسلم ہیں، اینٹی اسلام ہیں اور ساتھ ساتھ اینٹی پاکستان ہیں، they will be further reinforced. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو اس دہشت گردی کے واقعے کا بہت فائدہ ہوگا، تو پھر جو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اورلینڈو کا واقعہ ہے میں بھی اس کی مذمت کرنا چاہوں گا، اور ہر ذی شعور آدمی اس کی مذمت کرے گا. دہشت گردی کہیں ہو، کسی کے خلاف ہو، اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ہی سال اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں، صرف امریکہ میں 330 میس شوٹنگ کے واقعات ہوئے جن کا اسلام سے کوئی لنک جڑتا نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ دہشت گردی اور اسلام کو جوڑنا یا مسلمانوں کو جوڑنا یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کے برعکس ہے. اب ہمیں ان کی وجوہات پہ جانا ہوگا کہ ایسا ہو رہا کیوں ہے. میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سینڈی اسکول کا ایک واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، جس میں کہ 32 کے لگ بھگ بچے ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد بڑا ریاکشن ہوا تھا امریکہ میں، اور صدر اوباما نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور کانگریس کو کہا تھا کہ آپ اپنے ویپنز کی جو قوانین ہیں ان کو ریگولیٹ کریں اور جو اسالٹ رائفلز ہیں ان کو آؤٹ لا کر دیں. کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آسٹریلیا میں 1996 میں اس قسم کی قانون سازی کی گئی کہ یہ گنز ہیں اور اسالٹ رائفلز ہیں، ان پہ پابندی لگائی، اور انہوں نے ریسرچ نے بتایا ہے کہ وہاں خاصی ایک تو میس شوٹنگ نہیں اور خاصا یہ جو اس قسم کی کلنگز ہیں اس پہ ڈراپ آیا. تو ہم جب اس کو پورے واقعے کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امریکن سوسائٹی خود کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں. ایک نمبر 2، اب اس کے والد نے، اس کے عمر متین کے والد نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس واقعے پہ ہمیں ندامت ہے، بڑا افسوس ہے، اور ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہمارا یہ حرکت کرے گا. اور اس سے کوئی اسلامی سوچ کا تعلق نہیں ہے. وہاں کی اپنی سوسائٹی میں دیکھیں نا، بڑی اس وقت ڈویژن نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے ہومو سیکشوالٹی، اب جو کلب تھا ایک خاص نوعیت کا کلب تھا نا، اس پر ان کی اپنی سوسائٹی میں تقسیم ہے. صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، گوروں میں بھی ہے، کرسچنز میں بھی ہے، اس پہ تقسیم ہے. آپ دیکھیں کہ ویپنز کے رکھنے پہ، استعمال پہ، اجازت پہ، لائسنسنگ پہ بڑی تقسیم ہے. ایک بہت بڑی لابی ہے وہ کہتی ہے اس پہ قدغن ہونی چاہیے، اور ایک اتنی بڑی لابی ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. یہ سارے عوامل ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں دنیا تبدیل ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پریزیڈنشل وہاں امریکہ میں اس وقت ریس ہو رہی ہے، ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا، ہلری کلنٹن کا آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا. پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسروں کی جو وہاں جو کیمپین ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں. امریکہ میں اس قسم کی وائلنس پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی. تو پولرائزیشن دنیا میں بڑھ رہی ہے، نہ صرف ہمارے ہاں، پوری دنیا میں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ فرانس میں کیا ہوتا ہے، یورو فٹ بال ہو رہی ہے، اور روس اور برطانیہ کے جو فینز ہیں وہ اسٹیڈیم کے باہر ایک جنگ ہو رہی ہے، باہر اسٹریٹ فائٹس ہو رہی ہیں، ٹیئر گیس استعمال ہو رہی ہے، اسٹریٹ فائٹس ہو رہی ہیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ فٹ بال میچ پہ آپ اس قسم کی جھگڑے یا لڑائی اور پولیس کو جناب آپ استعمال کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ڈمیسکس میں بی بی زینب کے مزار کے باہر ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا. اور اس کو ایک گروہ اس کو بڑے فخر سے کلیم کرتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں، ہم دیکھیں آنر کلنگ پہ 5 واقعات ابھی پنجاب میں ہو گئے، زندہ بچیوں کو جلا دیا گیا. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ The world has changed and the world is changing. اسی طرح باہر دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، برسلز میں کیا ہوا، فرانس میں کیا ہوا.
امریکہ کے علاوہ آپ دیکھیں نا یہ حالیہ آپ کہہ رہے ہیں انٹالرنس بڑھ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹالرنس بڑھ رہی ہے, تشدد بڑھ رہا ہے, وائلنس بڑھ رہی ہیں. سوسائٹیز آر انڈرگوئنگ اے چینج. سوسائٹیز ملٹی ایتھنک ہو گئی ہیں, ملٹی ریلیجس ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کی ویوز مختلف ہیں, اور جب تک آپ میں ٹالرنس کا لیول نہیں بڑھے گا, انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ نہیں کریں گے, برداشت کے مادے میں اضافہ نہیں ہوگا, اس قسم کے واقعات بڑھنے کے امکانات ہیں. اچھا, اسی کو میں فاطمی صاحب, اب اگر میں دیکھوں جو ہمارے پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بھی ہمیں ڈیٹیریوریشن نظر آ رہی ہے. کل جو تورخم بارڈر پہ جو واقعہ ہوا, وہاں پہ فائرنگ ہوئی, ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں. آج ہمارے دفتر خارجہ نے ایک افغان ڈپلومیٹ کو بلایا, اس سے احتجاج کیا. اس سے پہلے ایسا ہی واقعہ نوشکی کے حملے کے بعد امریکی سفیر کو بھی بلایا گیا. تو کیا ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کی وجہ بھی ہم انٹالرنس کو قرار دے دیں گے, یا اس میں ہماری کوئی ناکامیاں بھی ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو شاہ صاحب کی کمنٹس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ سوسائٹیز جو ہے ایکچولی بریک اپ کر رہی ہیں, فیملی یونٹ بریک اپ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ فورسز جو انٹالرنس اور اکوموڈیشن کو اور ٹالرنس کو وہ اپوز کرتے ہیں, دے آر انکریزنگ ان اسٹرینتھ. آپ کو یاد ہوگا جب کہ کلیش آف سویلائزیشنز کا نعرہ اٹھا تھا تو پریزیڈنٹ خاتمی نے بہت اچھی ایک پروپوزل لائی تھی. اس نے کہا کہ ڈائیلاگ آف سویلائزیشنز کیوں نہیں ہم کرتے ہیں, اور یہ بڑے ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا, پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی لیکن آپ نے اس کا ذکر کیا, وہ ہٹنگٹن کی جو تھیوری تھی وہ تو صحیح ثابت ہو رہی ہے. نہیں تو اس نے کہا تھا کہ کلیش آف سیولائزیشن میں جو مسلم ورلڈ ہے اس کے چائنا اس کے ساتھ ہوگا اور انڈیا امریکہ کے ساتھ ہوگا. صحیح فرما رہے ہیں, 94 میں کہا تھا انہوں نے, بات تو صحیح ثابت ہوئی. نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ایفرٹس نہیں کی جا رہی ہیں نا, کہ جو کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو پذیرائی نہیں کی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو فردر کس طرح سے پروموٹ کیا, کیونکہ انہوں نے ہسٹری کی طرف ہمیں لے گئے ہیں. تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب یونیلیٹرلزم اور پریمپشن کے ڈاکٹرین کو آپ پریکٹس کرنے لگیں اور آپ خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کس ملک کو کس قسم کی حکمرانی کی ہم اجازت دیں گے, اور آپ ایک فالس بیسس کے اوپر یو این کی سینکشنز لگا کے آپ ملکوں کو انویٹ کریں اور ایک ملک کے اندر 3 ریجیمز پیدا کریں, تو پھر یہ ہوگا انفارچونیٹلی. اور اس کے جو جراثیم اور اس کی جو وائرس ہے وہ ہر جگہ سپریڈ کر رہی ہے. دیکھیں نا, جب یہ عراق میں گئے, سیریا میں گئے, لیبیا میں گئے, اس وقت تو بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے. جس دن نارتھ افریقہ سے فرانس میں آنے لگے بڑی گھبراہٹ پیدا ہو گئی. جس دن وہ اٹلی میں آنے لگے, مگر جس وقت انہوں نے عراق کو انویٹ کیا, میں تو اس کے پہلے جاتا تھا اور میں ڈمسکس بھی جاتا تھا. بی بی زینب کے مزار پر اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہمیں وہاں پر حاضر کرنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے. میں بھی دے چکا ہوں وہاں پہ حاضر. جی, اور عراق میں بار بار میں گیا, پیسفل کنٹری تھا, اور جو ان کے مسائل تھے وہ ان کے اپنے اندرونی مسائل تھے. جیسی آپ کسی اور کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کرے, تو اس قسم کی پھر ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. کمنگ ناؤ ٹو یور کویشچن, چیلنجز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل لیول پر دنیا میں چینجز آ رہے ہیں, ایک ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے, یہ ایج آف ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے. اس کی ریجنل ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی چینجز آ رہی ہے, اور یہ صرف ہم نہیں, پوری دنیا مان رہی ہے. الائنسز میں چینجز آ رہے ہیں, ایٹیٹیوڈز میں چینجز آ رہے ہیں, پالیسیز میں چینجز آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ انڈین اوشن پاور ہے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ پیسیفک اوشن پاور بھی ہیں اور آپ پیسیفک اوشن میں بھی انٹرسٹ لیجئے, اور اگر آپ کی صلاحیت میں کوئی کمی ہے تو ہم آپ کو اسسٹ کرنے کو تیار ہیں تاکہ آپ ادھر بھی ایک رول پلے کریں. اور ہندوستان جو کہ 40 سال 45 سال تک ایک نان الائن پالیسی اس نے فالو کیا, وہ اس کو ابینڈن کر کے اب بالکل کلیئر الائنمنٹ اس کی نظر آ رہی ہے. اسٹریٹجک ایشوز پر, میریٹائم ایشوز پر آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ہمارے لیے چیلنج, بٹ ہم وی آر ناٹ اوبلیویس ٹو ایس. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں, نہیں ایگزامن کر رہے ہیں, اینالائز کر رہے ہیں, بہت کیئرفلی اینالائز کر رہے ہیں, اور ان
चैलेंजेस को हम फिर दूसरे डिफरेंट ऑप्शंस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि लोगों का ख्याल है कि ईरान से आपके ताल्लुकात, ईरान से हमारे ताल्लुकात एक स्पीच से, ये एक विजिट किसी लीडर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, बड़ी उसमें ड्यूरेबिलिटी है, बड़ी स्ट्रेंथ है, ये टाइम टेस्टेड है, 60 साल से हम उसमें। देखिए सेंट्रल एशिया टोटली नेग्लेक्टेड था। सेंट्रल एशिया में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से हमने न सिर्फ विजिट्स किया, न सिर्फ उसमें कॉर्डियलिटी पैदा किया, बल्कि एक मीनिंगफुल कोऑपरेशन इकोनॉमिक फ्रंट पर आया, ट्रेड फ्रंट पर आया, एनर्जी फ्रंट पर आया, और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से आप ड्राइव कर सकेंगे। एक छोटा सा सवाल, अफगानिस्तान को आप थोड़े दिन पहले अंगूर अड्डा की चेक पोस्ट खुद बना के और उसको हैंड ओवर करते हैं, और कुछ दिनों के बाद तोरखम बॉर्डर पे वो रॉकेट फायर करते हैं आपके गेट पे, और फिर आप उनके डिप्लोमेट्स को बुला के एहतजाज करते हैं, तो ये क्या नाकामी नहीं है हमारी? नहीं, नाकामी देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो हिस्टोरिकली डिस्टर्ब्ड रही है। आप बताइए, आप तो बहुत क्लोजली अफगानिस्तान को 50s में 60s में हमारी एम्बेसी अटैक हो चुकी है, एम्बेसडर्स के मारा। लेकिन अशरफ गनी को हम GHQ में बुला के गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और फिर अंगूर अड्डा चेक पोस्ट उनके हवाले करते हैं, रिटर्न में हमें क्या मिलता है? क्या हम इतने कमजोर हैं? नहीं, हम अभी भी ये समझते हैं कि अशरफ गनी साहब जो हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो सकती है, हमारी कोऑपरेटिव स्पिरिट हम पैदा कर सकते हैं, उनके जो शुकूक हैं और उनके जो कंसर्न्स हैं उसको हम मीट करने को तैयार हैं। और मगर अब हम कोर इश्यूज पर जा रहे हैं। हमने क्लियरली अमेरिकन से जो आए थे यहाँ स्पेशल उनको बताया कि देखिए ताल्लुकात की बेहतरी में 2 फैक्टर्स आपको इग्नोर आप कर रहे हैं। पहली बात है बॉर्डर मैनेजमेंट। ये बॉर्डर मैनेज ही नहीं है। वो कहते हैं कि इधर से जा रहे हैं, हम कहते हैं उधर से टेररिस्ट आ रहे हैं, इसको कैसे आप उसको चेक पोस्ट बेहतर करें, आप उसकी बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, आप उसकी रेगुलेटेड मूवमेंट इंट्रोड्यूस करें, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नंबर 1। नंबर 2, 30 साल से ज़्यादा 3-3.5 मिलियन रेफ्यूजीज हैं, जिसमें आधा अनरजिस्टर्ड है। हामिद मीर साहब, आपको इल्म है इस चीज़ का। तो वो पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हम अब इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिकन्स को और अफगान्स को कन्विंस करेंगे कि इनको इन डिग्निटी एंड ऑनर इनको फैसिलिटेट किया जाए कि वापस अफगानिस्तान जाए। जब ये स्टेप्स लिए जाएंगे फिर आप देखेंगे ताल्लुकात में एक नॉर्मलसी आएगी। जी शाहरुख भाई साहब, आप इत्तेफाक करेंगे? हमीद साहब, इस पे तो कोई शक नहीं कि इस वक्त आपने कहा ना कि खित्ते में नेबरहुड में हालात डिस्टर्ब्ड हैं। हमारी एक बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के साथ आज हमारे ताल्लुकात अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। इसमें मैं पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। पाकिस्तान ने हद्दुल वसा कोशिश की है अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की। मुझे थोड़ा इल्म भी है, थोड़ा सा रोल मैंने भी प्ले किया है, आज भी हुकूमत कर रही है। देखिए, हमने फराख दिली से अपनी माजी की पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की, और जैसे कि आज सरताज अजीज़ साहब ने भी कहा कि अब हमने जो हमारी पॉलिसी पुरानी सोच थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, हमने उसको एक तरफ रख दिया और कहा कि देखिए अफगानिस्तान एक पड़ोसी है, एक हमसाया। पहली दफा किसी ने माना कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी। बिल्कुल, पहले कभी किसी ने माना नहीं इस बात जी, ना माने पर हकायक तो थे ना, हकीकत थी। अब उन्होंने कहा कि हमने उसको तर्क किया, और तर्क करके हमने एक नई पॉलिसी अपनाई। और वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, हमसाया है, और हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। अगर हमने इस खित्ते में अमन हासिल करना है, इस्तेकाम हासिल करना है, हमें मिल के काम करना होगा। अलहदा हम कर नहीं सकते। उनकी हम पर डिपेंडेंस है, हमारी उन पर डिपेंडेंस है। उनकी जितनी ट्रेड है वो सारी बरास्ता पाकिस्तान जा रही है। लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान को भी अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। हमने की है, हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात को तर्क किया। हमारे पहले फेवरेट्स हुआ करते थे कि ये हमारा फेवरेट है, ये हमारा फेवरेट नहीं। हमने कहा कि नहीं, अब अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। जिसको अफगान अवाम मुंतखब करेंगे, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होगी, हम उसके साथ डील करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। हमने ज़रब अज़्म हमने उसका आगाज़ किया, और ज़रब अज़्म में हमने अपने ट्राइबल बेल्ट को हमने क्लीन किया, हमने बेहतरी की। लेकिन अफगानिस्तान को भी देखना चाहिए ना
کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، جو افغانستان میں کیا سینکچوریز نہیں ہیں؟ کیا یہاں سے لوگ بھاگے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں پناہ نہیں لیے ہوئے اور وہ بارڈر کراس کر کے ہمارے یہاں پہ ایک سوال، دہشت گردی نہیں کرتے؟ ایک چیز، کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا ایک لیڈر تھا لطیف اللہ محسود، اس کو امریکہ نے افغانستان سے گرفتار کر کے آپ کے حوالے کیا؟ آپ نے کتنے لوگ یہاں سے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیے؟ اب مجھے تفصیلات تو میرے سامنے نہیں ہے، در پردہ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جو بظاہر جس کو اناؤنس نہیں کیا جاتا، یہ آپ کے بھی علم میں ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان نے حد الوسع کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ فراخ دلی کا. آپ نے ذکر کیا بارڈر کنٹرول کا، کیا ہم نے بائیو میٹرک سسٹم ماضی میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ لگائے گئے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے اس کو بھی ایڈمٹ کرنا ہوگا. ریفیوجیز ہیں، کیا ہم نے ریفیوجیز کا معاملہ دنیا کے سامنے نہیں اٹھایا؟ مجھے یاد ہے ایک نہیں 12 مرتبہ اٹھایا اور آپ کو دنیا کو کہا کہ آپ بھول گئے کہ 25-30 لاکھ لوگ ابھی بھی پاکستان میں رہنے جو افغان باشندے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے افغانستان میں امن بحال کر دیا، تو یہ گھر کیوں نہیں لوٹتے؟ ان کو باضابطہ طریقے سے گھر جانا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ان کو بھول گئی ہے. ہم پہ تو بوجھ ہے، ہماری تعلیم دے رہے ہیں، ہم کو صحت کی سہولتیں دے رہے ہیں، ہمارے ہم وہ کاروبار کر رہے ہیں. ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا، اور جب وہاں سے اس قسم کے جملے اور بیان بازی آتی ہے تو پاکستانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ بھی آپ دیکھیے آپ کے تعلقات آج کل اچھے دکھائی نہیں دے رہے. پٹھان کوٹ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور آپ کی اپنی ایجنسیز کے جو ہیں ماہرین وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم ہندوستان جب جاتے ہیں کانگریس سے مخاطب ہوتے ہیں تو تذکرہ پاکستان کا ہو جاتا ہے. تو یہ رویہ کیا ہے؟ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی پاکستان کے خلاف مشترکہ کوششوں کا ذکر ہے نا. اچھا، پھر ہم ان کے ساتھ تعلقات کہتے ہیں کہ آئیے اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو گفت و شنید سے طے کرتے ہیں. شملہ معاہدے کی اسپرٹ میں ہم بات کرتے ہیں، آئیے بیٹھیں بات کریں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ نہ مانو، میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت کی ناکامی کم ہے، ان کی ہٹ درمی زیادہ ہے؟ دیکھیے حکومت کی ناکامی میں اس طرح کہوں گا کہ حکومت کو جتنی ہماری فارن پالیسی میں ہمیں ایگریسو اپروچ کرنی چاہیے تھی اس کی مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے ایک تو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وزیر خارجہ آج بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اس محکمے کو اوورسی کرتے ہیں لیکن ان کی مصروفیات تو بے پناہ ہیں نا. صرف ان نے وزارت خارجہ کے قلمدان کو تو نہیں دیکھنا، انہوں نے تو داخلی مسائل کو بھی دیکھنا ہے، سیاست کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، جلسے بھی کرنے ہیں، اور پھر ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. تو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہمیں یہ بھی ہو رہا ہے. ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، اللہ کرے بہتر ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایگریسو طریقے سے ہندوستان آج ان ممالک کو اپروچ کر رہا ہے جو درینہ طور پہ پاکستان کے دوست کہلاتے ہیں، سعودی عرب، افغانستان تو تھوڑا ہمارے اتار چڑھاؤ رہا ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی ہے، قطر آپ دیکھیں، یہ وہ ممالک، ایران آپ دیکھیں وہ نیا چابہار سب کچھ. تو اس پورے اس خطے میں ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. ہمیں اس ری الائنمنٹ کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اگر ہم ماضی کے ان خانوں میں کمپارٹمنٹلائزیشن میں پھنسے رہے تو ہمیں نقصان ہوگا. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یقیناً آپ چاہ رہے ہوں گے کچھ سوالات فاطمی صاحب سے کیے جائیں تو کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فاطمی صاحب ذرا یہ کلیئر کر دیں، آج سیکرٹری خارجہ جو ہیں اعزاز چودھری صاحب، انہوں نے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس اور فارن افیئرز اس کو بتایا کہ جو انگور اڈا کے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ افغانستان کے حوالے کیا گیا، ایسا نہیں ہے. اصل صورتحال کیا ہے؟ یہ ان کو دیا ہم نے یا نہیں دیا؟ نہیں، اس کے انگور اڈا کے کچھ پورشنز جو ہیں وہ لائن کے اس طرف تھا، وہ بنایا گیا تھا اس وقت. اس کے بعد جب افغانیوں نے اپروچ کیا تو ہمارے افواج والوں نے اس کی پراپر ڈٹرمنیشن کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ کچھ اسٹرکچر ادھر ہے تو وہ ان کو دے دیا. بٹ یہ آلسو ایک جیسچر آف گڈ ول تھا، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیونکہ جیسا کہ قریشی صاحب نے فرمایا ابھی،
यानी इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट वेंट आउट ऑफ इट्स वे। हमने अशरफ गनी साहब का न सिर्फ हाथ पकड़ा बल्कि उनको पूरी सपोर्ट की, उनको पूरी एश्योरेंसेस दी। QCG जो दिसंबर में हमने के बनाया आकर के, ये उनके रिक्वेस्ट पर किया, रिकॉन प्रोसेस हमने इनिशिएटिव उनके रिक्वेस्ट पर किया, तो ये भी एक जेस्चर ऑफ गुडविल था उनके साथ। मगर इन्होंने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही किया है कि एक रेफ्यूजीज का इशू, दूसरा बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू। देखिए ने अमेरिका में कहते हैं कि फेंसेस में गुड नेबर्स, जब फेंस नहीं होता है तो बच्चे इधर का उधर बॉल फेंक देते हैं, फिर दो नेबर्स में लड़ाई होती है। हिंदुस्तान में ये भी अप्लाई नहीं होता, फेंस के बावजूद अच्छे नेबर नहीं बन रहे। अच्छा, क्योंकि उनकी फेंस, उनकी नीयत गलत थी। उनकी फेंस ये थी कि कश्मीरियों को अलग किया जाए। फेंस ठीक, नीयत खराब। नीयत अच्छा। और बिल्कुल अभी इन्होंने सही आइडेंटिफाई किया, हिंदुस्तान के साथ भी कोई कोशिश में कमी नहीं थी, कोई सिंसियरिटी में कमी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ने तो पावर में आने के पहले कह दिया, मगर अगर रेसिप्रोसिटी न हो हामिद मीर साहब, ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ने, ये एक तरफ तो आप नहीं चला सकते। अब आप देखिए कि वो कहते हैं कि जी दहशतगर्द जो हैं आपके यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमने तो पूरी सरजमीन में कहा हुआ है कि किसी को नहीं हम बसने देंगे, मगर अगर आपको शक है तो इसका तो जवाब दीजिए कि आपके यहाँ से तो स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं और वो पकड़े गए हैं, सर्विंग अफसर पकड़ा गया, उसकी पूरी कन्फेशन मौजूद है, और जिस किस्म की एक्टिविटीज उसने और एक सेल बनाया हुआ था वो तो उसके बड़े फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। मगर इसलिए अगर आपको चाहते हैं दहशतगर्दी भी मगर साथ साथ बाकी इश्यूज भी डिस्कस करें। आप सिर्फ टॉक्स को टेररिज्म सेंटर्ड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 60 साल से कश्मीर है, 50 साल से सियाचिन है, सब चीजों पर कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए और सीरियस डायलॉग प्रोसेस। तो वो जो कह रहे हैं शाहमू कुरैशी साहब के एक अदद वजीर खारजा भी अगर हो जाए तो अच्छा होगा। देखिए ये हर दिन ये सवाल हो रहा आप सरताज साहब इज द फॉरेन मिनिस्टर। सरताज साहब इज द फॉरेन मिनिस्टर टू ऑल एंड्स एंड पर्पसेस। देखिए ना, एडवाइजर विद द रैंक ऑफ मिनिस्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। और इत्तफाकन मैं इनको बताऊं कि भुट्टो साहब, मैं तो उस वक्त भी सर्विस में था, भुट्टो साहब ने कभी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं लगाया और डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं लगाया। अजीज अहमद क्या थे? अजीज अहमद मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे हुजूर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ना? नहीं तो आपके पास तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? मैं हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मैं बताऊं एक डिसएडवांटेज है, देखिए सुन लीजिए ना, तो ये बात होता है। उसके बाद मोहतरमा अच्छा, तो ये क्लियर हो गया, तारिक फातमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं और सरताज साहब जो है उनके पास मिनिस्टर का रैंक है। अच्छा, वो फुल मिनिस्टर मेरे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक है। अच्छा, लेकिन वो पिछली हुकूमत में तो फुल मिनिस्टर थे, तो अभी क्यों नहीं उनको बनाते आप? अब वो सेनेट वगैरह सीट का वगैरह का है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है। देखिए मगर अच्छा, मोहतरमा ने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगाया, आपको बताएं। स्पेशल असिस्टेंट वसीम जाफरी बरसों तक रहे। वो तो देखना एक अरेंजमेंट था गुलाम इसाक खान के साथ कि ना आपका फॉरेन मिनिस्टर होगा तो ना ही आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। मैं आपसे इन ऑल ऑनेस्टी कहता हूं कि सरताज साहब के पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, कैपेबिलिटी भी है, हमें कोई कमी नहीं महसूस होती। पीर साहब, इस पे कोई शक नहीं कि सरताज जी साहब बड़े मंझे हुए, बड़े सुलझे हुए और बड़े नॉलेजेबल आदमी है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन मैं बताऊं, इन अ डेमोक्रेसी, हम कहते हैं हम जमहूरियत हैं, जमहूरियत में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमारे यहाँ अभी नहीं है, बदतरीज होती चली जाएगी, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आप देखिए ना, अब आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पिछले दिनों में आए हुए थे नेशनल असेंबली के सामने, आज हैं वो सेनेट के सामने पेश हुए हैं। जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, एक मुंतखब नुमाइंदा होता है, वो ज़्यादा मौसर तरीके से बात कर सकता है, न सिर्फ अपनी पार्लियामेंट में, दुनिया के बाहर भी। डेमोक्रेसीज के साथ आप डील कर रहे हैं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, यू आर डीलिंग विद डेमोक्रेसीज। आप अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएं, प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनके अपने तौर तरीके होते हैं। एक लेकिन फातमी साहब ने क्या दिया ना, मिनिस्टर फातमी साहब कह रहे हैं सरताज जी साहब वजीर खारजा हैं। देखिए ना, जहां भी जाते हैं उन्हें रिसीव कर। अच्छा, मुझे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में भेजा गया,
میری بائیلیٹرل میٹنگز کیمرون کے ساتھ ہوئی، ٹرکش کے ساتھ ہوئی، چائنیز کے ساتھ، پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں سے پہنچ گئے. جی سر، یہ اس کا دیکھیں کیا جواب ہے؟ میں تو صرف منسٹر آف اسٹیٹ ہوں دیکھیے اور کسی نے اس پر نہیں آبجیکشن کیا. آئی واز ہیڈنگ پاکستان's ڈیلیگیشن اور پریزیڈنٹ اوباما سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی، اور میں بتاؤں کہ الحمدللہ بڑی سکسیسفل پارٹیسپیشن وہ ہوئی. میٹنگ تھی جس میں نواز شریف صاحب نے جانا تھا، وہ نہیں جا جی سکے. جی نہیں جا سکے کیونکہ یہاں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا. I forget what the reason was. باوجود نہیں جا سکے. اچھا. تو آپ گئے. جی تو میں بتا رہا ہوں، اور meetings پہلے fix ایٹ تھی. دی اینڈ آف دی کانفرنس تو یہ پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہے میں پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. Exactly. جی Exactly. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پریس کانفرنس جو پریزیڈنٹ اوباما نے کیا ایٹ دی کنکلوژن آف دی نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ، اس میں ہماری پوزیشن کی تائید کی گئی، انڈورسمنٹ کی، جس پر انڈینس نے پروٹیسٹ کیا. یہ میں انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کو شاید آپ نہیں، لیکن یہ جو اب مودی اور اوباما کا جوائنٹ ڈیکلریشن آیا تھوڑے دن پہلے، یہ تو بہت پاکستان اسپیسیفک ہے. دیکھیے، یہ پہلے بھی آیا تھا. اچھا، اور اکتوبر 2015 میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا اوباما اور نواز شریف کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کو بیٹھ کے بات چیت سے ریزالو کرو، اس پر انڈینس نے پروٹیسٹ کیا. یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں نا، یہ وہ سکسس تھی کہ نہیں تھی اکتوبر میں، کہ پہلی دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ میں ذکر آیا ان وچ دی امریکن ایڈمنسٹریشن واز انڈورسنگ آور پوائنٹ آف ویو. لیکن آپ یہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے میر صاحب، دیکھیے اس وقت ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آج امریکہ کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اگر ہم شترمرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم اپنے پرابلمز کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیں کتنا کھل کر امریکہ آج نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ہندوستان کی ممبرشپ کے لیے ایڈووکیسی کرتا پھر رہا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ این پی ٹی کے سیکریٹری نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا کیس اتنا ہی مضبوط ہے اگر بہتر نہیں ہے تو، لیکن ہمیں وہ اہمیت یا ہمارے اس بات کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. اسی طرح آپ دیکھیں ہم بارہا کہتے آئے ہیں مسلسل، یہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ ایک سول نیوکلیئر ڈیل کا اگریمنٹ کیا ہے، جس سے آپ نے پورے اس خطے کا ایک اسٹریٹجک بیلنس جو تھا اس کو ڈسٹرب کیا ہے. لیکن وہ ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے. ان کو ہندوستان کی انرجی ریکوائرمنٹس تو دکھائی دے رہی ہیں، پاکستان کا انرجی بحران ان کو دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے لیٹس فیس ریالٹی، اور ریالٹی یہ ہے کہ آج ہندوستان کو وہ ابھار رہے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے. ہمارا ایک اور پڑوسی ہے جو ہمارا دوست ہے، وہ ہے چین. تو آج وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے، کہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اکنامک پار ہے. ٹھیک ہے، ان کی آپ دفاعی اور آبادی کو ایک طرف رکھ دیں تو ان کی جو ریچ بڑھ رہی ہے اس سے وہ فکر مند ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو اکنامک کوریڈور کے ذریعے جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے، جس سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے ویسٹرن چائنا ود گوادر، تو اس سے بھی تو ایک پریشانی کا عالم ہو رہا ہے نا کہ چین جو ایک ٹو اوشن کنٹری بن جاتا ہے ساؤتھ میں دیکھیں نا، تو یہ ایک نئے راستے کھل رہے ہیں، اور وارم واٹرز کی ایکسیس اس کو ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ یہاں سے مل رہی ہے. تو یہ نئی صورتحال جو جنم لے رہی ہے. ساؤتھ چائنا سی میں بھی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو انکریج کر رہا ہے. یہاں تو دیکھیں نا، وہاں تو بے پناہ ٹینشن چل رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک میٹنگ ہو رہی تھی غالباً منیلا میں، جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ہلری کلنٹن تھی، اور ہندوستان کے اپنا چین کے وزیر خارجہ تھے فارن منسٹر ینگ. ایک میٹنگ میں اتنی وہاں گرمی ہوئی، آئی لینڈز کا مسئلہ جو جی وہ یہ ساؤتھ چائنا سی پر اتنی وہاں تلخی اور اتنا ماحول وہاں کشیدہ ہو گیا کہ لوگ ششتر ہو گئے. تو یہ معاملات چل رہی ہیں، اور ان معاملات کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کی ری ڈیزائننگ میں، اگر ہم نے ری ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے ری تھنک کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ری تھنک کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ میں لینا جی، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا فاطمی صاحب، میں جلدی ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن ہے، دوسرا افغانستان کے اندر ایک ٹینشن بڑھ رہی ہے. امریکہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم 2016 میں افغانستان سے اپنی فوج نکال لیں گے، اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہماری فوج ابھی وہیں پہ رہے گی.
اور ساتھ ہی ساتھ کل افغان طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور ملا اختر منصور کی موت کے بعد وہ جو ایک بڑا کمپریہنسو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، امریکہ کو یاد دلایا کہ یاد رکھو کہ افغانستان از دی گریو یارڈ آف امپائرز، یہ بڑی بڑی سلطنتوں کا قبرستان ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ تو اگر افغان طالبان امریکہ کے ساتھ اور کابل کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور ٹینشن بڑھے گی، وہاں پہ خانہ جنگی بڑھے گی، تو پھر پاکستان کدھر جائے گا؟ پاکستان کیا، اگر افغان طالبان کے ساتھ بھی ہماری کشیدگی ہوگی اور اشرف غنی کے ساتھ بھی کشیدگی ہوگی تو ہمارا کیا کردار ہوگا؟ اس سے پہلے کہ فاطمی صاحب کچھ کہیں، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اسکیپ ڈھونڈا جائے گا، کسی پہ الزام تو لگنا ہے نا۔ امریکہ تو ذمہ وار نہیں بن سکتا نا، افغانستان کے فیلئر کا ذکر افغانستان میں تو نہیں ہوگا، آپ پر الزام لگے گا، اسکیپ گوٹ پاکستان، آپ پہ الزام لگے گا، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، دنیا آپ پر انگلیاں اٹھائے گی، اور ہمیں پھر ہم دفاعی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہمیں اس چیز کو فورسی کرنا چاہیے، ہمیں فورسی کر کے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ یہ شاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اس کو ہم نے فورسی کیا، اور دسمبر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں جب یہ سجیشن ہوئی کہ کوڈریلیٹرل بنے تو یہ ایگزیکٹلی یہی ریزننگ تھی۔ ہم لوگوں کی جو بات چیت ہوئی ڈیووس میں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اور سیکرٹری کیری کے ساتھ پرائم منسٹر کی، اس میں ہم نے یہی کہا کہ فیصلہ آپ کر لیجئے، کیونکہ آپ نے تو 10 سال 15 سال وائلنس کیا، نیٹو فورسز رکھا، آپ وہاں پیس نہیں ریسٹور کر سکے۔ اگر آپ کی کلیکٹیو رائے یہ ہے کہ پیس پروسیس ہی ایک راستہ ہے تو وی آر ولنگ ٹو پلے اے رول، مگر اگر کسی اسٹیج پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں اب آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کے آلٹرنیٹیو پھر آپ کلیکٹیولی سوچئے اور کلیکٹیولی رسپانسبلٹی لیجئے۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ ہمارے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم آپ کی جنگ وہاں جا کر لڑیں، یہ کلیئرلی کہہ دیا۔ اور یہ بارڈر مینجمنٹ، ریفیوجیز کی واپسی، یہ بہتر ہوگا، اس میں تعلقات کی بہتری ہوگی۔ اور پریزیڈنٹ اوباما کی بڑی پرانی ایک خواہش تھی کہ وہ سارے ٹروپس واپس آ جائیں ان کے ٹرم ختم ہونے سے پہلے، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں امریکہ میں ایک پریشانی بھی ہے، ایک گھبراہٹ بھی ہے کہ کمٹمنٹ ہم نے دی تھی وہ پورا نہیں ہو رہا، تو کیا کیا جائے؟ ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو فردر ایکسیلریٹ کریں گے کہ اگر یہ پیس پروسیس نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کیو سی جی بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ کیا آلٹرنیٹیو ہے، کیونکہ پاکستان اس پالیسی کو نہیں پرسو کرے گا جس کو امریکہ پوری طرح سے سپورٹ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے میر صاحب کے ڈرون اٹیکس کا، ہم نے کہا یہ ہے کہ اس کا پیس پروسیس پر اس کے نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ جی فاطمی صاحب نے کیپیسٹی کا ذکر کیا، یہاں بھی میں کہتا ہوں امریکہ میں کلیئرٹی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک طرف وہ ہم سے توقع کر رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور ہم بڑھے ہیں، ہم نے جانی بے پناہ 5000 سے زیادہ جانی مطلب ہمارے شہید ہوئے ہیں، جوان افسران پاکستانیوں نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، جانی مالی۔ لیکن کیپیسٹی کی جب بات ہوتی ہے، ہم جب ان سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے کامبیٹ ہیلی کاپٹرز چاہیے، نہیں ملتے۔ ہم کہتے ہیں کہ F-16 کو ہم نے بڑے ایفیکٹو طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے استعمال کیا ہے اگینسٹ سینکچریز، آپ معاہدہ کر کے منحرف ہو جاتے ہو، تو پھر کیپیسٹی ہماری انہانسمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ایک طرف ہم سے توقعات کی جاتی ہیں، آسمان جیسی توقعات ہیں، اور کیپیسٹی میں ہمیں بلڈنگ کیا جا رہا ہے۔ پہ آپ کا موقف وہی ہے جو آصف زرداری صاحب کا شکاگو ٹریبیون میں نظر آ رہا ہے اور جو طارق فاطمی صاحب کا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم ان نیشنل ایشوز پہ میر صاحب اپوزیشن اور گورنمنٹ میں عرض کروں ٹی او آر پہ معاہدہ ہو نہ ہو، فورن پالیسی پہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک لائن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب نے نیشنل پوائنٹ آف ویو کو بڑی کلیئرٹی سے عرض کیا ہے، بالکل میں ٹوٹلی یہ کریڈٹ دیں گے نا آپ؟ ہاں بالکل شاہ صاحب کو، بالکل، کیونکہ یہ خود سمجھتے ہیں اس کی امپورٹنس، سگنیفیکنس اور گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹی او آر میں معاہدہ ہو نہ ہو فورن پالیسی پہ ہو جائے گا، یہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور کتنی اچھی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ٹی او آر کمیٹی میں حکومت کے ساتھ بریک تھرو نہیں کر سکے، انہوں نے فورن پالیسی ایشوز جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آر پہ کوئی معاہدہ ہو نہ ہو فورن پالیسی پہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔